بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية وقال طائفة من أهل الكتاب أي اليهود لبعضهم. اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور مکر و فریب اور ایک اور تلبیس کا ذکر ہو رہا ہے. گزشتہ آیت میں بات گزری تھی کہ یہودیوں نے کچھ مسلمانوں کو کچھ لوگوں کو یہودی ہونے کی دعوت دی کہ یہودی بن جاؤ اور ان کو گمراہ کرنا چاہا تھا. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ. لیکن یہودیوں کی وہ دعوت ناکام ہوئی، ان کی سازش ناکام ہوئی اور وہ کسی کو گمراہ نہ کر سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، کیوں حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو. تو پھر ان لوگوں نے ایک اور چال چلی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی. یہ لوگ کیا چاہتے تھے، کوئی یہودی ہو یا مت ہو اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن مسلمان بھی کوئی مت رہے، کچھ اور چاہے ہو جائے، وہ مرتد ہو جائے. مسلمانوں سے اس قدر انہیں عداوت تھی، دشمنی تھی کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان رہے. تو انہوں نے ایک چال چلی، اس چال کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے ایک مکر و فریب اور ایک چال چلی. وہ چال کیا ہے؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا. اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہودی ہیں. یہودیوں نے لبعضہم، بعض یہودیوں سے کہا. یہودیوں نے بعض یہودیوں سے کہا، کیا کہا؟ آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس پر جو نازل کیا گیا ہے مومنین پر. آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے. کیا نازل کیا گیا؟ اے القرآنی. آمنو بالذی یعنی آمنو بالقرآنی، قرآن پر ایمان لے آؤ. یہودیوں سے کہا، بعض یہودیوں سے کہا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ. کب ایمان لاؤ؟ وجہ النہار یعنی اول النہار، دن کے شروعات میں. صبح ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ. وَاكْفُرُوا بِهِ آخِرَهُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، قرآن کا انکار کر دو. صبح قرآن پر ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ. تو جب تم ایسا کرو گے، اسلام میں داخل ہو رہے ہو پھر نکل رہے ہو، تو تمہارا دیکھیے بہت سارے لوگ جو سچ مچ میں داخل ہوئے ہیں اسلام میں، جو سچے مومن ہیں، تمہارے دیکھیے وہ لوگ بھی مرتد ہو جائیں گے. سب نہیں تو کچھ نہ کچھ تو مرتد ہوں گے. اس لیے تم ایسا کرو کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ. اس لیے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اہل کتاب ہو، تو یہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جب اس میں نہیں رک رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کتاب کو، تو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. جب یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی نہیں تسلیم کریں گے. تو وہ لوگ بھی ایسا ان لوگوں نے سوچا کہ باقی امی لوگ بھی ہماری طرح مرتد ہو جائیں گے، ایسا انہوں نے سوچا تھا، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کمزور ہو جائے گی. تو کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا بہ آخرہ، صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، شام کو کافر بن جاؤ اور شام میں انکار کر دو. تو وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے کو وجہ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ انسان جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ ہی اس سے نظر آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، اسی سے پہچان ہوتی ہے. ایسے ہی جب دن نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، رات جاتی ہے، تو سب سے پہلے دن کا ابتدائی حصہ دیکھتا ہے، اور دن کا آخری حصہ ہے مطلب شام. لعلہم یرجعون، ایسا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ وہ مومنین لوٹ جائیں اپنے دین سے. لعلہم، تاکہ وہ یعنی مومنین یرجعون لوٹ جائیں عن دینہم اپنے دین سے. تو یہ انہوں نے چال چلی. اذ یقولون، چونکہ وہ لوگ کہیں گے، مومنین لوگ
کہیں گے ما رجع هؤلاء عنہ بعد دخولهم فیہ، نہیں لوٹے یہ یہودی اس دین سے، اس قرآن سے اس میں داخل ہونے کے بعد، وہم اولو علم، حالانکہ وہ اولو العلم ہیں، مگر الا لعلمہم بطلانہ، مگر اس وجہ سے کہ وہ قرآن پاک کے باطل ہونے کو جانتے ہیں۔ ایسا ان لوگوں نے سوچا تھا، یہودیوں نے، کہ مومنین یہ کہیں گے کہ یہ یہودی دین سے نہیں لوٹے ہیں، اس دین سے، حالانکہ وہ علم العلم ہے، مگر انہوں نے جان لیا کہ یہ باطل ہے۔ یہودی لوگوں نے جان لیا کہ یہ باطل ہے، اس لیے یہ لوٹے ہیں، تو ہم بھی لوٹ جاتے ہیں، ایسا سوچیں گے مومنین۔ یہودیوں نے ایسا سوچا تھا کہ مومنین ایسا سوچیں گے اور وہ دین سے ہمارے دیکھے وہ بھی بد دین ہو جائیں گے اور دین سے وہ بھی نکل جائیں گے۔ پھر سے دیکھیں گے اذ یقولون، جب کہ وہ کہیں گے، یعنی مومنین کہیں گے، انہوں نے سوچا تھا یہودیوں نے کہ مومنین کہیں گے، اپنے دل میں سوچیں گے، ما رجع هؤلاء، یہ لوگ نہیں لوٹے یہودی لوگ، عنہ اس دین سے، بعد دخولہم فیہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد، حالانکہ وہ اولو العلم ہیں، مگر لعلمہم بطلانہ، مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے بطلان کو جان لیا، ایسا سوچا تھا انہوں نے۔ وقالوا ایضا، یہاں پر یہ بات اس آیت کی تفسیر ختم ہوئی۔ اب اگلی دوسری جو ہے ان کی ایک اور جو ہے چال کا ذکر ہو رہا ہے، ان لوگوں کی ایک اور ترکیب کا یا ایک اور مکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ وقالوا ایضا، اور یہودیوں نے کہا، یہ بھی کہا تھا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، یہ ایک بات گزری، آمنو، اور ایک قول ولا تؤمنوا، ایمان نہ لاؤ۔ تو اپنے ہی لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہودی لوگ، اپنے ہی لوگوں سے پہلے کہا ایمان لاؤ صبح اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ اب دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ولا تؤمنوا ولا تصدقوا، اور تم لوگ تصدیق نہ کرو، الا مگر اسی کی جو شخص تمہارے دین کی موافقت کرے، ولا تؤمنوا، اور تم لوگ تصدیق نہ کرو، الا لمن تبع دینکم، مگر اسی کی جو تمہارے دین کی اتباع کرے، موافقت کرے۔ ایسا انہوں نے کہا، یہودیوں نے اپنے یہودی ساتھیوں سے کہا کہ ولا تؤمنوا، ایمان نہ لاؤ مگر اسی پر جو تمہارے دین پر ایمان رکھے، جو تمہارے دین کی موافقت کرے، تمہارے دین کی اتباع کرے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، یا محمد، قل لہم یا محمد، ان الہدی ہدی اللہ الذی هو الاسلام، یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، الذی ہوا جو کہ اسلام ہے، وما اضاہ ضلال، اور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے سب ضلالت ہے، گمراہی ہے، والجملۃ اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، قل ان ہدی اللہ، قل ان الہدی ہدی اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اب یہ بات اسی سے متصل ہے، پیچھے آگے جو بات آ رہی ہے پچھلی بات سے متصل ہے۔ ان بمعنی بأن یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یعنی یہ ولا تؤمنوا سے جڑی ہوئی بات ہے یہ، ولا تؤمنوا بأن یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تم یہودی لوگ، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں یہودی لوگ، تم یہودی لوگ تصدیق نہ کرو اس بات کی کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو اس جیسا جو تم کو دیا گیا۔ یؤتی بمعنی یعطى، لا تؤمنوا یعنی لا تصدقوا بأن یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اس بات کی تصدیق نہ کرو کہ دیا جا سکتا ہے اس جیسا تم کو دیا گیا۔ تم یہودیوں کو کیا دیا گیا؟ کتاب، حکمت، فضائل، وہ لوگ سوچتے ہمیں اتنی فضیلت، حکمت اور اللہ کی کتاب ملی، یہ سب چیزیں ملی ہیں، ایسی کسی اور کو نہیں مل سکتی، ایسا نہ سوچو کہ یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے جیسے تم کو ملی ہے۔ ولا تؤمنوا یعنی ایسی تصدیق نہ کرو، اقرار نہ کرو اس بات کا کہ جو فضیلت ہے، جو نبوت، رسالت، کتاب، حکمت، فضائل، جو ساری نعمت تم کو ملی ہیں ایسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہیں، ایسا نہ سوچو۔ ایسا نہ سوچو کہ مسلمانوں کو بھی یہ چیز مل سکتی ہے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں، نہیں، تم کو جو فضل، جو فضیلت، جو نعمت ملی ہے ویسی کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے بھول کر بھی مسلمان نہیں ہونا، اس لیے اپنے ہی کام پر، اپنے ہی دین پر جمے رہنا، یہ بات انہوں نے کہی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم سوچنا بھی مت، تصدیق نہیں کرنا اس بات کی کہ اس جیسی چیز جو تم کو ملی ہے ویسی چیز کسی اور کو بھی مل سکتی ہے،
ایسا سوچنا بھی مت، ایسا تصدیق نہیں کرنا، اس بات کی تصدیق نہیں کرنا، اس پر ایمان نہیں رکھنا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ وَأَن مفعول، یہاں پر ان یوتا میں جو ان ہے، یہ ان کیا ہے؟ مفعول ہے، کس کا؟ تؤمنو کا مفعول ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا أَن يُؤْتَى أَحَدٌ، والمستثنى منہ احد، اور مستثنى منہ احد ہے، قدم علیہ المستثنى، مستثنى منہ احد ہے اور مستثنى کو اس پر مقدم کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہے نا، الا لمن تبع، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم۔ جی جی ٹھیک ہے، تنویر عالم، ہاں تو ابھی جب تک چاہیں گے تب تک تو رہو۔ اچھا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مفسر فرما رہے ہیں کہ الا مستثنی مقدم ہے اور مستثنی منہ مؤخر ہے، احدن یہ مستثنی منہ ہے، یہ مؤخر ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ جملے کا معنی، آیت کا معنی ہوگا لا تقروا، تم اقرار نہ کرو، بأن احدا یؤتی ذلک، کہ کسی کو دیا جا سکتا ہے یہ، مگر من تبع دینکم، مگر اسی کو جس نے تمہارے دین کی اتباع کی۔ ولا تؤمنوا، اور تم اقرار نہ کرو، ان یؤتی احد، کہ کسی کو دیا جائے اس جیسا فضل و کرم نعمت جو تم کو دی گئی، مگر الا لمن تبع دینکم، مگر اسی کو یہ نعمتیں اور یہ فضل مل سکتی ہیں جس نے تمہارے دین کی اتباع کی، پیروی کی۔ یہ بات ان لوگوں نے کہی اپنے ساتھیوں سے۔ ولا تؤمنوا، ہے، اور تم ایمان نہ لاؤ، تم اقرار نہ کرو، تم تصدیق نہ کرو، ہے کہ یہ باتیں جو فضیلت تم کو ملے کسی اور کو بھی مل سکتی ہیں، ایسا اقرار نہ کرو، ایسا نہ سوچو، ایسی تصدیق نہ کرو، ہاں مگر یہ کہ تمہارے دین کی کوئی اتباع کرے تو اس کو یہ فضیلت مل سکتی ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ ولا تؤمنوا، یہاں پر جو پیچھے بات گزری ہے نا کہ تم ایمان لاؤ صبح کو شام کو کافر ہو جاؤ، یہ جو چال ہے ان لوگوں کی، انہوں نے کہا اس چال کی کسی کو خبر نہ کرو مگر اسی کو جو تمہارے دین کی اتباع اور پیروی کرے۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے، ولا تؤمنوا یعنی لا تخبروا، لا تقروا، اس بات کا اقرار نہ کرو، کسی کو خبر نہ دو کہ شام کو ایمان لاؤ اور صبح کو ایمان لاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، یہ ہماری ایک چال ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری ایک چال ہے، اس چال کے بارے میں کسی کو خبر نہ دو مگر اسی کو خبر دو جو تمہارے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی اس کا بنتا ہے۔ اچھا، آگے فرمایا او ای ان یحاجوکم، او کا عطف ان پر ہے، یہاں پر ان یؤتی احد، ان یحاجوکم، اور اس بات کی بھی تصدیق نہ کرو کہ یہ مومنین تم سے حجت بازی کریں گے، یہ تم پر غالب آ جائیں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن، لأنکم اصح دینکم، لأنکم اصح دینا، اس لیے کہ تم لوگ دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح ہو۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ یہودیوں سے کہا، اپنے یہودی لوگوں نے، ان کے علماء نے ان کے عوام سے کہا دیکھو تم لوگ دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح ہو، تو اس لیے تم یہ نہ سوچنا، اس بات کی تصدیق نہ کرنا کہ مومنین مسلمان تم پر قیامت کے دن اپنے رب کے پاس غالب آ جائیں گے، ایسا نہ سوچنا، اس بات کو ماننا نہیں، تسلیم نہیں کرنا کہ مسلمان تم پر قیامت کے دن غالب آ جائیں گے۔ او ان یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے، مومنین تم پر غالب آ جائیں گے اپنے رب کے پاس قیامت کے دن، ایسا نہ سوچنا، اسی تصدیق نہ کرنا، اس کا اقرار نہ کرنا، اس لیے کہ تم لوگ دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح ہو۔ وفی قراءۃ ان بحمزۃ التوبیخ، اور ایک قرأت میں اس کو ان یوتا کو ان پڑھا ہے حمزہ استفہام کے ساتھ، ان کے شروع میں حمزہ استفہام ہے ایک قرأت میں، ان کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی اور کو ایسا دیا جائے جیسا تم کو دیا گیا ہے؟ تو مطلب پھر یہاں پر ولا تؤمنوا سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، ولا تؤمنوا، تم تصدیق نہ کرو، جو پیچھے بات گزری ہے اس کی خبر کسی کو نہ دو، اور یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو فضیلت تمہیں دی گئی ہے کسی اور کو دی جائے؟ تو استفہام توبیخی ہے، انکاری ہے، مطلب ایسا ہو نہیں سکتا ہے کسی اور کو دیا جائے،
ہے سوال کیا جا رہا ہے، ان حمزہ استفہام التوبیخ، ایتاء احد مثلہ تقرون به، ایتاء احد مثلہ، کیا عطا کرنا دینا اس جیسا کسی کو جیسا تم کو دیا گیا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اس کا اقرار کرو گے؟ کیا تم اس کی تصدیق کرو گے کہ کسی اور کو بھی ویسا دیا جا سکتا ہے جیسے تمہیں دیا گیا؟ جو فضل و کرم، جو منزلت، جو مقام، جو کتاب و حکمت تمہیں دی گئی ہیں، کیا کسی اور کو بھی ویسے دی جا سکتی ہیں؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرو گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں سوچنا، ایسا اقرار نہیں کرنا، اس بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو گویا کہ یہ استفہام انکاری ہے، توبیخی ہے، انہیں ڈانٹ رہے، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ یہودیوں کے مکر و فریب کی یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ یہودی لوگ کس طرح مکر و فریب کرتے تھے، یہ ایمان لانے کے بجائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بددین کرنے کے لیے وہ کس طرح سے چال چلتے تھے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل و کرم، اللہ جسے چاہے فضل سے نواز دے، ایسا نہیں کہ صرف یہودی ہی لوگ فضل کے مستحق ہیں اللہ کے، نہیں، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دے۔ قل ان الفضل، فضل ہے بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ فمن این لکم انہ لا یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تو یہ تم لوگ کہاں سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس جیسا نہیں دے سکتا جیسا تم کو دیا ہے؟ فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے دے، تم یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو کہ یہ صرف ہمیں کو ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا؟ فمن این لکم، کہاں سے تمہارے لیے بات ہے کہ انہ لا یؤتی، کہ یہ فضل و کرم عطا نہیں ہوتا ہے احد کسی کو، مثل ما اوتیتم، اس جیسا جیسا تم کو دیا گیا، جیسا فضل و کرم تمہیں عطا ہوا ویسا کسی اور کو نہیں ملے گا۔ یہ تم لوگ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، اپنی طرف سے ویسے ہی کر رہے تم لوگ۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، کثیر الفضل ہے، اس کے پاس فضل و کرم کی کمی نہیں ہے، بہت فضل والا ہے۔ علیم بمن هو اہلہ، اللہ تعالیٰ علیم ہے بمن، اس کا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اہل ہے، مستحق ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کون میرے فضل کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، جس کو اللہ کی مرضی، جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ تو تم لوگوں کو جلنا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین نے تم کو فضل و کرم سے نوازا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے امیین کو، عرب کو فضل و کرم سے نواز دیا ہے، ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے نبوت سے، رسالت سے نوازا ہے۔ تو تم لوگوں کو جلنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے پہلے تم کو بھی دیا تھا، اب ان کو دے دیا ہے، تو اب تم لوگوں کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، من ان تأمنہ، من ان تأمنہ، جس کو اگر تم دے دو قنطار، خزانہ، امانت کے طور پر، من ان تأمنہ بقنطار اے بمال کثیر، قنطار مال کثیر، بہت بڑا خزانہ، بہت مال کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دو اہل کتاب میں سے، یؤدہ الیک لامانتہ، وہ اس کو ادا کر دیں گے آپ کو ان کی امانت کی وجہ سے۔ مطلب اہل کتاب میں کچھ ایسے امانت دار لوگ بھی ہیں کہ جو خزانہ بھی رکھ دو تو اس کو بھی وہ جیسے لیا تھا ویسے ادا کر دیں گے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی اس میں خیانت کے ادا کر دیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، دوسروں کی بھلائیوں کا اعتراف کرنا ہے، یہ دعوت کا اسلوب ہے۔ کسی کے اندر خوبی ہے، کسی کے اندر اچھائی ہے، تو اس اچھائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہودی دیکھیں کس قدر تلبیس کر رہے تھے، کس طرح چال چل رہے تھے مسلمانوں کو بددین کرنے کے لیے اور دین سے بے دین کرنے کے لیے، طرح طرح کے مکر و فریب کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی قرآن پاک نے یہودیوں کے تعلق سے اتنا اچھا اسلوب اپنایا کہ ان کے اندر جو خوبی تھی اس خوبی کا اعتراف کیا۔ ان کے اندر یہ خوبی تھی، اہل کتاب میں سے کچھ اتنے اچھے لوگ بھی ہیں جو اگر خزانہ بھی دے دو تو اس کو بھی وہ ادا کر دیتے ہیں بغیر کسی خیانت کے، جیسے عبداللہ بن سلام، اودعہ رجل 1200 اقیہ، ایک آدمی نے اس کو 1200 اقیہ سونے کا دیا، اودعہ اسے امانت کے طور پر دیا، فأداها الیہ، چنانچہ عبداللہ بن سلام نے وہ جیسے لیا تھا ویسے ادا کر دیا، 1200، 1200 یعنی 1200۔ ومنہم،
اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں من ان تأمنہ بدینار، جس کو ایک دینار بھی اگر دے دو لا یؤدیہ الیک، اس ایک دینار میں بھی خیانت کر جاتے ہیں، اس کو بھی ادا نہیں کرتے خیانت کی وجہ سے، لخیانتہ، خیانت کی وجہ سے۔ الا ما دمت علیہ قائمہ، ہاں مگر یہ کہ تم اس کے اوپر کھڑے رہو، الا ما دمت علیہ قائمہ، ہاں مگر یہ کہ تم دمتا یعنی بقیتا علیہ قائما لا تفارقو، اس سے الگ نہیں ہوا، اس کو دیا ہے وہیں پر ہے لین دین ہو رہا ہے، جدا نہیں ہوئے، اسی مجلس میں ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے جدا ہوئے، دوری ہوئی، وہ خیانت کر بیٹھتے ہیں۔ الا مگر دمت علیہ قائما، مگر تم اس پر جو ہے قائم رہو، اس کے اوپر کھڑے رہو، اس پر سوار رہو، اس سے جو ہے مطالبہ کرتے رہو، یا یہ کہ ما دمت علیہ قائما، مطلب یہ کہ تم نے جو اس کو دیا ہے مال، اس امانت میں اور دینے میں زیادہ وقفہ نہ گزرا ہوا، ابھی دیا ہے ابھی مانگے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مدت گزر گئی ہے تو پھر خیانت کر جائے گا، منع کر دے گا، میرے پاس نہیں، مجھے نہیں دیا ہے، یا یہ کہ وہیں پر کھڑے ہو، اسی جگہ پر ہے، وہاں سے کہیں ادھر ادھر نہیں گئے ہو، اگر تھوڑا سا ادھر ادھر گئے تو اس میں خیانت کر جائے گی، لا تفارقو، تم اس سے مفارقت اختیار نہیں کرو، تب تو ٹھیک ہے، تب تو مل جائے گا، ورنہ وہ لوگ خیانت کر جائیں گے جیسے بھی موقع پائیں گے۔ فَمَتَّى فَارَقْتَهُ، جیسے ہی تم نے اس سے مفارقت اختیار کی، جدائی اختیار کی، لین دین کا مسئلہ چل رہا ہے، لینا دینے کا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے، وہ اس میں سے خیانت کر جائے گا، انکرہ، انکار کر دے گا، جیسے کہ کعب بن اشرف، استودعہ قرشی دینارا فجہدہ، ایک قریشی نے اس کو ایک دینار دیا تھا اور اس نے انکار کر دیا، استودعہ، اسے دیا تھا رکھنے کی امانت کے طور پر، ایک قریشی نے ایک دینار دیا تھا، فجہدہ، انکرہ، اس کو انکار کر دیا، ذالک ای ترک الادا، یہ ترک ادا، امانت کا ادا نہ کرنا، امانت کا ادا نہ کرنا، یہ کیوں تھا، ایسا کیوں یہ یہودی کرتے تھے؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اے بسبب قولہم، ان کے اس قول کے سبب تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کیا کہا؟ یہودی لوگ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی لیس علینا، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی الامیین، امیوں کے بارے میں، امی اہل کتاب کے علاوہ سب کو وہ امی کہتے تھے، یعنی ان پڑھ لوگ، اہل عرب کے بارے میں ہم کچھ بھی کریں، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علینا، ہم پر نہیں ہے، فی الامیین، امیین کے سلسلے میں، عرب کے سلسلے میں، سبیل اے اسم، کوئی گناہ نہیں ہے، سبیل کا معنی راستہ ہوتا، طریق کا، تو مطلب یعنی ملامت کرنے کا، کوئی ہمیں مذمت کرے کسی چیز کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے جائز ہے ہم امیین کو دھوکہ دیں، ان پر ظلم کریں، کچھ بھی کریں، ایسا یہودی لوگ سوچتے تھے۔ لاستحلالہم، ان کے حلال سمجھ لینے کی وجہ سے، ظلم من خالف دینہم، جو ان کے دین کی مخالفت کرے اس پر ظلم کرنے کو وہ لوگ حلال سمجھتے تھے، جو بھی یہودیوں کے دین کی مخالفت کرے اس پر ظلم کرنے کو یہودی لوگ حلال سمجھتے تھے، اس لیے وہ لوگ ایسی خیانت کرتے تھے۔ وَنَسَبُوهُ إِلَيْهِ تَعَالَى، اور اس استحلال کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یعنی حلال سمجھنا، ظلم و زیادتی کو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی طرف انہوں نے اس جھوٹ کو منسوب کر دیا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے فرمایا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بات کہتے ہیں، یہ یہودی لوگ جھوٹ بات کہتے ہیں، فی نسبت ذالک الیہ، اس کو منسوب کر کے اللہ کی طرف، استحلال کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے ظلم و زیادتی کو حلال نہیں قرار دیا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ یقولون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو قول جب انا کے ساتھ میں آئے تو یفترون کے معنی، یفترون علی اللہ، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، وہم یعلمون انہم کاذبون، اور وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، انہیں پتہ ہے پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ بلا علیہم فیہم سبیل، اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، علیہم یعنی علی اہل الکتاب، ان کے اوپر ہے، علیہم فیہم، اہل کتاب کے اوپر، فیہم یعنی فی العرب، فی العربی، فی الامیین وغیرہ، امیین کے سلسلے میں
ہے کچھ بھی ظلم و زیادتی کرنا، بہتان تراشی کرنا ہے، اس میں ان پر سبیل ہے، یعنی گناہ ہے۔ بھلا کیوں نہیں ان کے اوپر گناہ ہے؟ اہل کتاب پر گناہ ہے امیین کے سلسلے میں کوئی بھی بہتان تراشی کرنا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا۔ سبیل اسم، کیوں نہیں ان کے اوپر ان کے سلسلے میں گناہ ہے، مطلب گناہ ہے ان کے اوپر۔ من اوفا بعہدہ، چنانچہ جس نے اپنا عہد پورا کیا، الذی عاہد علیہ، آپ یہاں کیا ہے؟ الذی عاہد اللہ علیہ، یہاں پر بعض نسخوں میں الذی عاہد اللہ علیہ اور بعد میں اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، کس عہد کو؟ الذی عاہد اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا ہے، عہد و پیمان جو اللہ کو انہوں نے دیا ہے یا اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد کو پورا کیا، جس نے عہد کو پورا کیا۔ او بعہد اللہ الیہ، یا اللہ نے جو ان سے عہد لیا ہوا ہے، من اداء الامانۃ وغیرہ، امانت کو ادا کرنے کے سلسلے میں، اور دیگر جو عہد ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ان کی کتاب میں وغیرہ، تو اس عہد کو جس نے پورا کیا، من اوفا بعہدہ، من اوفا بعہد اللہ، جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا یا اپنے عہد کو پورا کیا جو اللہ سے انہوں نے لیا ہے، اللہ کو دیا ہے جو عہد و پیمان، یا اللہ نے جو ان سے عہد و پیمان لیا ہے، جس نے اس عہد کو پورا کیا۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرا، بترک المعاصی، معاصی کو ترک کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے جو اللہ سے ڈرا، وعمل الطاعات، اور طاعات کو بجا لا کے، اطاعت اور فرما برداری کر کے، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ فإن اللہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، یحبہم کی وجہ متقین کہا، کیوں؟ فیہ وضع الظاہر موضع المضمر، یہاں پر ظاہر کو مضمر کی جگہ میں رکھا گیا ہے۔ عبارت یوں بھی ہوتی تو معنی درست ہو جائے گا، فإن اللہ یحبہم، بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحبہم، تب بھی معنی درست ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، یعنی جو عہد کو پورا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ یحبہم بمعنی یصیبہم، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یحبہم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے گا، حالانکہ یہ اللہ کی صفت کی تعویل ہے۔ یحبہم کا مطلب یحبہم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب محبت کرتا ہے تو ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ نتیجہ ہے، متقاضی معنی ہے۔ اس لفظ کا جو تقاضا ہے وہ یہ متقاضی معنی ہے، اس کا یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ، اور یہودیوں کے بارے میں اگلا فرمان الہی نازل ہوا، لما بدلوا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت صفات کو بدل دیا۔ تورات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور تھے، ایک نبی آئیں گے، آخری نبی ایسے ایسے ہوں گے، ان کے اوصاف، یہ صفات، یہودیوں نے بدل دیا ان اوصاف کو، ان کے معانی کو بدل ڈالا، ان حروف کو، کلمات کو۔ وعہد اللہ الیہ فی التورات، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے جو عہد لیا تھا تورات میں، اس عہد کو بھی بدل ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد وغیرہ۔ او فی من، یا یہ آیت نازل ہوئی اس شخص کے بارے میں جس نے جھوٹی قسم کھائی، یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفات کو بدل ڈالا، یا یہ نازل ہوئی اس شخص کے بارے میں جس نے جھوٹی قسم کھائی، فی دعویٰ، کسی دعوے میں، او فی بیع سلعۃ، یا سامان کے بیچنے میں جھوٹی قسم کھائی، یا کسی دعوے میں جس نے جھوٹی قسم کھائی۔ تو گویا کہ دو اس کے ثانی نزول یہاں بیان ہوئے۔ ان الذين يشترون، یہ آیت نازل ہوئی تب، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ یقیناً وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں، یشترون یعنی یستبدلون، بدل لیتے ہیں، بعهد الله الیہم، جو اللہ کا ان سے عہد ہے، فی الایمان بالنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں، وہ اداء الامانتی، اور امانت کو ادا کرنے کے سلسلے میں، جو عہد و پیمان اللہ کا ان سے ہے، اس عہد و پیمان کو جو لوگ بدل دیتے ہیں یا اس کے بدلے میں خرید لیتے ہیں دنیا کی معمولی قیمت۔ وَأَيْمَانِهِمْ، ایمانہم حالیفیہم بہ تعالی کاذبا،
اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر کے دنیا کی معمولی قیمت جو لوگ خرید لیتے ہیں، دنیا کی معمولی قیمت لے لیتے ہیں، ثمن قلیل من الدنیا، دنیا کی معمولی قیمت لے لیتے ہیں اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے سے، یا اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو بدل دیتے ہیں دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے میں۔ دنیا کا کچھ مال مل گیا اور اسی مال کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان ان سے لیا تھا تورات میں، اس عہد و پیمان کو جو لوگ بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لا خلاق لهم، اولئک یہی لوگ ہیں لا خلاق لهم، لا نصیب لهم فی الآخرہ، دنیا میں تو لے لیں گے یہ دنیا کی معمولی قیمت، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو معمولی قیمت لے لیے، دنیا میں چاہے کتنا بھی خزانہ لے لیں، آخرت کے مقابلے میں وہ معمولی ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں معمولی ہے، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا غضباً علیہم، ان پر غصہ ہوتے ہوئے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، یرحمہم، کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، رحمت کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھے گا، مطلب ان پر غصہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان سے اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ تو یہاں پر جو ممانعت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے کی، نہ دیکھنے کی جو بات ہے، وہ غصے کی وجہ سے ہے، مطلب اللہ اس قدر ان سے ناراض ہوگا کہ اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، یعنی پیار محبت سے، شفقت سے، رحمت سے نہ دیکھے گا، نہ ان سے گفتگو کرے گا۔ باقی حساب کتاب تو ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوا، حساب کتاب ہوگا ان لوگوں کا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُطَهِّرُهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مُؤْلِمٌ، المناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے عہد و پیمان کو بدل دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ أي اہل الکتاب لفریقا طائفہ، یقیناً ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جیسے کعب بن اشرف، یلوون السنتهم بالکتاب، جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں، گھماتے ہیں، یعنی یعطفون، یلوون کا مطلب یعطفونها، السنہ لسان کی جمع ہے، اپنی زبانوں کو جب کتاب پڑھتے ہیں تورات کو تو زبانوں کو ایسے گھماتے ہیں کہ لفظ ہوتا کچھ ہے اور ادا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کچھ اور معنی ہو جاتا ہے۔ یعطفونہا، اپنی زبان کو موڑتے ہیں، گھماتے ہیں، بقراءتہ، اس کی قرأت کے ذریعے، عن المنزل، منزل سے جیسے نازل ہوا تھا اس سے، الی ما حرفوہ، اس کی طرف گھما دیتے ہیں جو انہوں نے تحریف کیا ہے، جو حرف ہے جیسے نازل ہوا اس کو ایسے پڑھتے ہیں گھما کر کے جو ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، جو انہوں نے تحریف کیا ہوا ہے، جیسے من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اوصاف کو توڑ مروڑ کے ایسے پیش کرتے لوگوں کو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات ہیں، بلکہ اس کا کچھ اور مفہوم لوگوں کو دے دیتے۔ کیوں ایسا کرتے تھے وہ؟ لتحسبوہ اے المحرف، تاکہ تم سمجھو محرف کو جو انہوں نے بدلا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے سمجھ لو، کس کتاب میں سے؟ الذی انزلہ اللہ، جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں سے سمجھ لو۔ تو وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ تم محرف شدہ عبارتوں کو بھی اللہ کی کتاب کا جز سمجھ لو، اس کا حصہ سمجھ لو۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے وہ حصہ نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے تھے، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وما هو من عند اللہ، حالانکہ اللہ کی کتاب میں سے وہ جملہ نہیں ہوتا، وہ عبارت نہیں ہوتی جو وہ کہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، افترا پردازی کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے، أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، کہ وہ لوگ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔